اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ حصہ اول۔ حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کی کوہان کہا جاتا ہے۔ اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور بالخصوص آیت الکرسی عرش تلے خزانے سے نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں شامل کی گئی ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لشکر کا سردار بنایا جسے سورۃ البقرہ یاد تھی۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے 13 سال مکے والوں پر 20 پارے کے بقدر قرآن نازل ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ الزہرا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو الزہرا بھی کہا ہے، یعنی کہ بڑی روشن چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن صاحبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے، بادل کی طرح یا سائے اور صاحبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کی جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار عالم سے ڈٹ کر سفارش کرے گے۔ مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ان 7 صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور امیر انہیں بنایا جنہیں سورۃ البقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ ان سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ البقرہ کو قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت کی آیت بھی سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ سود کی حرمت کی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ کا بیشتر حصہ مدنی زندگی کی بالکل ابتدا میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے حساب سے اس صورت میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی صورت میں ضم کر لیا گیا ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ ایک ایسی بڑی مہم صورت ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے۔ اس صورت میں اصولی اور فروعی معاش، مذہبی اصلاح میں جو مسائل جو عمل سے متعلق ہو، اور معاد یعنی کر کے لوٹ کر جانے کی جگہ، آخرت، قیامت، حشر کے متعلق اہم ہدایات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلا، رضاعت، حرمت شراب، ربا،
یعنی کہ سود اور قرض لین دین کے جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیل سے بیان آ گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس سورت کا نام سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ، کیونکہ سورۃ البقرہ ایک ایسی بڑی مہم سورت ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے۔ اس سورت میں اصولی اور فروعی معاش یعنی کہ مذہبی اصلاح میں وہ مسائل جو عمل سے متعلق ہو، اور معاد یعنی کہ لوٹ کر جانے کی جگہ، آخرت یعنی کہ قیامت، آخرت، محشر، حشر کے متعلق اہم ہدایات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلا، رضاعت، حرمت شراب، ربا یعنی کہ سود اور قرض اور لین دین کے جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیل سے بیان آ گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس سورت کا نام سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی کہ قرآن کا سب سے بلند حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ سنام القرآن اور ضروط القرآن ہے۔ سنام اور ضروط ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے کلمات 6221 ہے اور اس کے حروف 25500 ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع کے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کر رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع کے 2 رکوع میں اللہ رب العزت 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک اچھا، ایک برا اور ایک منافق۔ سورۃ البقرہ کے آخری 23 رکوع میں زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہے جن میں سے اکثر ابتدائی میں بھیج دی گئی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت اس میں ضم کر دی گئی۔ شریعت کا بلو پرنٹ سورۃ البقرہ میں مل جائے گا، شریعت کا بلو پرنٹ سورۃ البقرہ میں مل جائے گا، اور شریعت کی تکمیل سورہ مائدہ میں ملے گی۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ جنگ بدر کی تمہید، کسی بات کا آغاز۔ سورۃ البقرہ جنگ بدر کی تمہید یعنی کسی بات کا آغاز، کسی معاملے کی تقریب ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانے میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات آئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن مجید کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا الزہراوین۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں فرمایا الزہراوین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت تابناک صورتیں، بڑی روشن صورتیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ البقرہ اور پورے قرآن سے مستفید اور مستفیض فرمائے، فیض یافتہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.